فغان لب تشنگان گذشت از کهکشان، حضرت عباس را سکینه دامان گرفت، گفت تو سقای آب، ما همه در پیچ و تاب، نتوان یک جرعه آب ز بحر طفلان گرفت. عباس با حال زار کشیدشن در کنار، غبار غم از رخه آن گل پژمان گرفت. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه و صفیه و حبیبه و حجته و امینه ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله وسلم، والصلاة والسلام على آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الهادین المهدیین الميامين المكرمين المظلومين المقتولين المرحومين المذبوحين، سیما سیدتنا و مولاتنا فاطمة الزهراء سیدة النساء سلام الله علیها، و ابی عبدالله الحسین علیه السلام سید الشهداء مصابیح الدجى عروة الوثقى مصباح الهدى و سفینة النجاة، سیما سیدنا و مولانا امام المبین کهف الحسین غیاث المستر المستقین بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق بخشی، ان ایام عزا میں مہلت دی، لطف کیا، عنایت کی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر امام معصوم علیہ السلام کی جو زیارت کی کلمات باب الحوائج ابی الفضل عباس کی بارگاہ میں ہیں ان کو ہم شیئر کر سکیں، اور وجود مقدس باب الحوائج ابی الفضل عباس سے جو اطاعت صاحب الزمان کا نور اور شعور اور ظہور ہے ان کے کردار کے ذریعے، اس اطاعت کا، اس کو آج کا مسلمان اور آج کا مومن، آج کا شیعہ علمدار کربلا سے کس طرح اپنے وقت کے امام کی بارگاہ تک جا سکتے ہیں، تسلیم کی منزل۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم اس تسلیم کی منزل پر بات کر رہے تھے، جس میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس فرمان کے ساتھ جو تسلیم کا دستور، تسلیم کی منزل کا امام نے ہمیں دیا، اطاعت کی منزل کا جو دستور امام شیش امام صادق علیہ السلام نے دیا، فعلیکم بالتسلیم قلبی لقلبکم سلم بامری لامرکم متبع، یعنی اس طرح تسلیم کی منزل میں ان کے جیسے آپ خوش، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ امام کا حکم ویسے ہم اس میں تسلیم، قلبی لقلبکم سلم امری لامرکم، یعنی ہمارا دل اسی دل کے ساتھ جیسے امام کا دل چاہتا ہے ہم اپنے دل کو اسی طرح ڈھال لیں، اور امام کی اطاعت جس امر میں ہے اسی میں ہم جو ہے نا تسلیم کی منزل پر چلے جائیں عمل کے ساتھ، اور اتباع کریں۔ سعادت دنیا و آخرت اسی وقت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ قلب جو ہے وہ تسلیم کی منزل پر ہے، اور امام یہ کہہ رہے ہیں کہ قلب تسلیم کی منزل پر ہو اور ہمارے کام جو ہیں ان کے تم تابع فرمان ہو، یعنی جو ہمارے اوامر ہیں اس کے تم
تابع اور اتباع کرو، اس کی فرما برداری میں رہو، اس کی ہمارے احکامات جو ہیں یا اوامر جو ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ تم پر ہے۔ امام باقر علیہ السلام لاکھوں جانے قربان ہوں۔ ابو خالد کابلی اسے فرماتے ہیں واللہ یا ابا خالد لا يحبنا عبدا ويتولانا حتى يتحر الله قلبه ولا يتحر الله قلب عبد حتى يسلم لنا الله أكبر ويكون سلما فإذا كان سلما لنا سلمه الله ومن شديد الحساب آمنه من فزع يوم القيامة الأكبر۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم ابو خالد جب تک خدا کسی بندے کے دل کو پاک نہ کرے وہ جب تک ہماری محبت جو ہے اس دل میں نہیں رکھتا اور ہماری ولایت کو وہ شخص قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور جو جب تک وہ ہمیں تسلیم نہ کر لے دل تب تک پاک نہیں ہوگا، اللہ پاک نہیں کرے گا جب تک ہم محبت اور ولایت کی منزل میں اپنے امام کو نہ چاہیں، اور جب تک ہم تسلیم نہ کریں یعنی حالت مسلم نہ رکھتا ہو تو اللہ قلب کو پاک نہیں کرتا۔ یعنی جب تک تسلیم کی منزل پر نہیں ہوں گے دل بھی پاک نہیں ہوگا، دل پاک نہیں ہوگا تمہارے دلوں میں محبت اور ولایت معصوم علیہ السلام نہیں آ سکتی۔ بس اگر ہماری نسبت یعنی معصومین علیہ السلام کی نسبت کوئی تسلیم کی منزل پر ہو، اطاعت کی منزل پر ہو، ان کے احکامات میں اتباع کی منزل پر ہو تو خدا اسے قیامت کے سخت حساب سے حفاظت میں رکھے گا۔ قیامت کے سخت حساب سے، قیامت کے سخت ہولناک وحشتناک مناظر میں جو دنیا میں اپنے وقت کے امام کی سامنے تسلیم کی منزل پر رہا، اطاعت کی منزل پر رہا، ان کے حکم کو ڈھونڈتا رہا، ان کی ٹیچنگز کو تلاش کرتا رہا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو خدا کا یہ وعدہ امام فرماتے ہیں کہ اسے قیامت کے دن حساب کی جو مشکلات ہیں اس سے اللہ اس حفاظت میں رکھے گا، اور جو ہولناکی اور وحشتناکی قیامت کے دن کی ہے اس سے بھی وہ امان میں رہے گا۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ عصر غیبت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے، بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری اور ہمارے فرائض میں ہے کہ ہم تسلیم کی منزل پر رہیں، ہم اطاعت کریں، ہمارے اوپر کسی اور کی حکمرانی نہ ہو بلکہ ہمارے امام کی ہو۔ کیوں مولا فرماتے ہیں اگر تسلیم نہ ہو تو صبر نہیں آتا، اور صبر نہ ہو تو عجلت آتی ہے، عجلت آتی ہے تو کاموں کا رزلٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں تسلیم کی منزل پر مولا کے اس فرمان کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں اس گواہی کو جو کہ امام صادق علیہ السلام دے رہے ہیں ان پروگرامز میں، محرم الحرام کے ایام میں جب مجلس میں جائیں، عزاداری میں جائیں، اپنا پرسہ پیش کریں، زیارت عاشورہ پڑھیں، کچھ بھی، تو پہلے سوچیں کہ میرا عمل اس علم کے احکامات علوم معصومین علیہ السلام کے فرمودات معصومین علیہ السلام کے تابع ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ ساری وفاداریاں ایک طرف چلی جاتی، کیونکہ پہلے تسلیم کی منزل آئے گی تو وفاداری ثابت ہوگی نا۔ ہو سکتا ہے وہ وفاداری ہم اپنی کسی حاجت منت کے لیے کر رہے ہوں کہ مجھے یہ فائدہ ہے، مجھے یہ فائدہ ہے، مجھے یہ فائدہ ہے، نہیں، یہاں روکا گیا۔ اور امام فرماتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس سے اور بہتر کیا مثالیں ہوں گی جس میں ہم تسلیم کی منزل کو جو وہ خط بھی جو مفضل ابن عمر جو ہے صحابی امام صادق علیہ السلام بہترین جو ہے آپ کے شاگرد اور صحابی جو گزرے ہیں ان کے لیے خط جو آپ نے لکھا اس میں بھی ان کی تسلیم کی منزل کی وجہ سے جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کو بہترین جو ہے مقام عطا کیا، بہترین حالت میں رکھا، بہترین موت، بہترین بخشش، بہترین مقام بہشت میں رسول خدا اور امیر المؤمنین کی درمیان ایسے مقامات بلند کے ساتھ انہیں ان کے درمیان علیین میں قرار دیا تسلیم کی منزل کی وجہ سے۔ یہ امام ان کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ اس فرمان کو جو ہے نا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تسلیم کی منزل ہمیں کربلا کے میدان میں وجود مقدس ابوالفضل عباس سے نظر آتی ہے۔ اور مولا کس بات کی گواہی دے رہے ہیں امام صاحب؟
اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو اپنے آپ کو اس محرم الحرام میں چیک کرنا ہے، مگر علمدار کربلا ابی الفضل عباس اس منزل پر ہیں کہ معصوم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ عین اس تسلیم کی منزل پر تھے جس میں جو ہے پروردگار عالم نے وعدہ فرمایا ہے، اس سلام بھیجنے کا، وہ تحیت دینے کا، وہ مقامات دینے کا، وہ درجے بلند دینے کا، وہ علیین کے مقامات میں لے جانے کا، وہ قیامت کے دن انبیاء اور رسولوں کے ساتھ جو ہے مقامات بلند پر بٹھانے کا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمائی، اور پھر کہا آپ اس مقام پر ہیں ابی الفضل عباس، اور یہ ہمارے لیے بہترین وسیلہ، اسی لیے آپ باب الحوائج ہیں، اسی لیے کوئی بھی آپ اوتھینٹک سورس میں کسی بھی بارگاہ میں جا کر، بلکہ ایک شخص تھا جو کہ بے قرار تھا کئی زمانوں سے کہ وہ اب مولا صاحب زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت کرے، یہاں تک کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ امام صاحب زمان جو ہے وہ حج میں ضرور ہوتے ہیں، تو اس شخص نے اپنے گھر سے ارادہ کیا، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا، اور زیارت سے وہاں سے حج کی طرف سفر کیا، اور اتنی دعا کی کہ وہ جو ہے اپنے وقت کے امام کی زیارت کو کر سکے۔ اپنی اس محنت میں، اپنے سفر میں مدینے پہنچنا، مدینے میں مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے باہر، نماز میں، صبح شام، دعاؤں میں، زیارت میں، جنت البقیع میں، جنت البقیع کے باہر، یہاں تک کہ پھر سفر میں، پھر احرام کی کیفیت میں، پھر جو ہے وہ جو ہے طواف میں، حرم خدا کے اندر، بیت اللہ کے اندر، ان سارے اوقات میں اور سارے اوقاف میں جو ہے نا ہر وقت اس کی نگاہ تڑپ اور جو تھی وہ نگاہ یہی تلاش کرتی تھی کہ کہیں پر مجھے اپنے امام کی زیارت ہو، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا، عرفات کا میدان بھی گزرا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ مشعر الحرام میں تھے، وہ وقت کہ جب آپ 10 ذی الحج کا دن تھا، تو ہم 10 ذی الحج کے دن میں مشعر الحرام میں تھے، ایک جو جگہ مخصوص وہاں پر تھیں ہمارے بیٹھنے کی، تو وہاں پر ہمارے کچھ جو ہمارے گروپ کے لوگ تھے کاروان کے، ان لوگوں نے جو ہے نا امام زمان کی شان میں نا شعر پڑھنے شروع کیے کہ آپ اس وقت محرم ہیں، آپ بھی احرام میں ہیں، آپ بھی حرم خدا میں ہوں گے، آپ بھی حجت حق بھی جو ہے وہ اس ہمارے اعتراف میں کہیں بارگاہ الہی میں عرفات میں جو ہے وہ مناجات کر رہے ہوں گے، اے مطلب ہم سب کو آپ کی خوشبو کی تلاش ہے، یہ صاحب الزمان شعروں میں اس طرح جو ہے نا وہ لوگ اس مناجات کو کر رہے تھے۔ جب وہ اپنی مناجات، وہ تو کہتے ہیں ہم سب عشق بار جو ہے نا اس گریہ کو سن رہے تھے، اور میں اپنے دل میں مطلب مایوس ہو چکا تھا کہ اب کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے اپنے ان اشعار کو جو وقت کے امام کی شان میں تھے ان کو تھوڑا ختم کیا، تو ایک دوسرا ہمارا کاروان کے اندر ایک شخص تھا، اس نے جو ہے نا ابی الفضل عباس کے نا شعر کہنے شروع کیے کہ کیا شان تھی کاروان حسینی کی جس کی سپاہ کے علمدار عباس تھے، کیا شان وفاداری تھی ابی الفضل عباس کی کہ حکم شہ سے ذرا نہ پلٹے۔ یہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے ایک دم بلند آواز سے ہمارا گریہ شروع ہو گیا، جیسے کہتے ہیں ہم سب جو ہے نا گریہ کر رہے تھے، تو میری نظر ہمارے اس انٹرنس کے اوپر پڑی جہاں سے ہم داخل ہو کر اس جگہ پر بیٹھ رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں عرب اور ایک سفید رومال کے ساتھ سر، اور اسی سفید رومال کو تھوڑا ماتھے سے نیچے تک جو ہے وہ چہرہ جو ہے تھوڑا آدھا اس سے ڈھانکا ہوا ہے، اور بیٹھ کر گریہ فرما رہے ہیں، اور ان سے چند قدم ہٹ کر 2 اور سفید نوجوان 20-22 برس کی عمر کے جوان ہوں گے، اور وہ جو بیٹھے تھے ان کی 40 برس کے نزدیک، اس سے اوپر تھوڑی اس طرح کی ایج تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا، اور میں پھر گریہ میں تھا، اور میں نے دیکھا کہ ان سے 4-5 قدم پیچھے 2 خوبرو جوان عرب کھڑے ہیں، اور وہ بھی ابی الفضل عباس کے اس شعروں پر اور اس گریہ پر ساتھ رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی مولا عباس کے نام پر ہم نے بھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے چند سیکنڈز کے لیے سر نیچے کیا، اور میں بھی اس گریے میں مطلب شامل تھا۔ فیو سیکنڈز کے بعد جب میں نے سر اوپر کیا تو جو ہے نا وہاں پر کوئی عرب نہیں تھے، تو اسی لمحے میرے دماغ میں یہ بات جو تھی وہ
بجلی کی طرح مطلب گزری کہ ہو نہ ہو کہ نہ تو ایسا عرب پورے اس حج کے دوران ہم نے اراؤنڈ دیکھا اور نہ ہی جو ہے نا کسی قافلے میں دیکھا، تو کیوں نہ یہ ہمارے وقت کے امام ہو سکتے ہیں، صاحب العصر ہو سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کتنی ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ وقت کے امام تک اپنے آپ کو پہنچائیں یا ان کی زیارت سے یا ان کے قرب سے آشنا ہوں، دیکھا گیا بہت ساری جگہوں پر۔ اور آپ کوئی بھی کربلا میں جائیں گے تو وہاں پر بھی مخصوص مقام زیارت امام زمان ہے جہاں میرے وقت کے امام زیارت پڑھتے ہیں، زیارت ناہیہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ کتب میں لکھا گیا بہت ساری جو سند کے ساتھ ہمارے ہزاروں واقعات جو نظر سے گزرے اسی توسل میں، کہ جہاں عزاداری ابی الفضل عباس ہوتی ہے، ذکر ابی الفضل عباس ہوتا ہے، وہاں پر وقت کے امام تشریف لاتے ہیں۔ یہ محرم الحرام کے ایام میں ہمارے وہ لوگ جو اپنے وقت کے امام سے جو ہے متوسل ہونا چاہتے ہیں، اور اس توسل میں اگر وہ وسیلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ابی الفضل عباس کو قرار دیتے ہیں، جو تسلیم کی منزل پر اس مقام پر تھے کہ معصومین علیہم السلام ان پر سلام اور صلوات بھیجتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کی اطاعت اور تسلیم کی منزل پر تھے، وہ تصدیق، اور آپ نے تائید کی۔ اور تصدیق میں دیکھیے، اگر ہم تصدیق اور صداقت کے اس جملے کی طرف جائیں جو تصدیق کا لفظ امام صادق علیہ السلام نے ابی الفضل عباس کے لیے استعمال کیا ہے، آپ کے مقام کو پہچاننے کے لیے۔ تصدیق صدق سے آتا ہے، صدق سے صداقت، اور صداقت وہ کوالٹی ہے، وہ وصف ہے، وہ خوبی ہے، وہ نور ہے جو فقط اور فقط پرہیزگاروں کے لیے مخصوص ہے۔ صداقت، صدق، تصدیق، یہ پرہیزگاروں کی کوالٹی ہے۔ یعنی صداقت کے لیے با تقوی ہوگا تو صداقت ہوگی، با تقوی صداقت، اور تمام خوبیوں کا خلاصہ صداقت ہے، تمام خیر کا اور نیکیوں کا مجموعہ یہ کوالٹی ہے صداقت کی، سچائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دستورات اسلامی میں ایک اصلی دستور جو ہے، جو صادر ہوتا ہے، وہ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، کہو کہ پروردگار مجھے ہر کام میں صادقانے داخل کر، مجھے ہر کام کے اندر، ہر امر کے اندر، ہر پریکٹس کے اندر، ہر عمل کے اندر صدق کے ساتھ، صادقانے، تصدیق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ جو ہے مجھے داخل کر، اور صادقانہ ہی اس میں خارج فرما مجھے۔ یہ روش تمام انبیاء اولیاء کی ہے۔ صدق اور راستی جو ہے یہ انبیاء کی روش ہے، اولیاء کی روش ہے، ائمہ کی روش ہے۔ اس میں ہم مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے حبیب النجار من آل یاسین، وہی ہیں کہ جو انطاکیہ کے لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ اللہ کے بھیجے ہوں کی جو ہے وہ پیروی کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس کا اجر کیا ہے کہ بہت خوبصورت بات ہے یہ جو حبیب نجار لوگوں کو، انطاکیہ کے لوگوں کو کہتے تھے کہ جن ہستیوں کو اللہ نے سلیکٹ فرمایا اور بھیجا ہے نا تمہارے لیے، منتجب ہیں، منتخب ہیں، اصطفیٰ ہیں، ان ہستیوں کا احترام کرو، ان ہستیوں کی پیروی کرو، اتباع کرو، تسلیم کرو۔ اس تسلیم کا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ اس تسلیم کا رزلٹ ہے۔ اس کے رزلٹ میں جب تم اللہ کے بھیجے ہوں کی
آٹومیٹک کنیکشن میں تسلیم کرو گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ ڈائریکٹلی تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یعنی پھر وہاں سے چیزیں نہیں لینی پڑیں گی, سیدھا روح کا, وجود کا اور آپ کی سوچ کا اور آپ کے قلب کا وہ لگاؤ ہوگا. عمل سے اتباع سلیکٹڈ ائمہ کا, نبیوں کا, خدا کے بھیجے ہوئوں کا ہوا تو آپ کو تقویٰ خریدنا نہیں پڑے گا, آپ کو ہدایت خریدنی نہیں پڑے گی, بلکہ جیسے ہی اتباع میں گئے بلکہ پناہ میں گئے تو خود بخود اتباع ہی ہدایت ہے. یہ چیز ہے, ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. حزقیل مؤمن آل فرعون, یہ بھی ایک مثال ہے آل فرعون کی, مؤمن آل فرعون جسے کہا گیا تاریخ میں. اور پھر سب سے بڑھ کر صداقت اور صدق اور تصدیق کی صدیق الاکبر جسے کہا وہ علی ابن ابی طالب, جنہوں نے ہر مقام پر, میں سمجھتی ہوں کہ ابی الفضل عباس علمدار علیہ السلام کی شخصیت کو اس زیارت کے ذریعے جب ہم مطلب ان کوالٹیز کو جنہوں نے اپنے عمل سے اس کو وقت کے امام کی معرفت کے ساتھ دنیا کے سامنے کربلا کے میدان میں سخت مشکلات میں امام کے وجود کو انٹروڈیوس کرایا ان ساری چیزوں کے ذریعے, تو اس سے پہلے ایک اور علمدار اسلام, علمدار سپاہ محمد, علمدار فاتح بدر و حنین, خیبر و خندق, ایک وہ بھی علمدار ہیں کہ ان سے بہتر اور کیا صدیق الاکبر جنہیں کہا گیا. تو وہی صداقت جو صدیق الاکبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وجود میں ہے, اسی طرح وہ صداقت ابی الفضل عباس علمدار علیہ السلام کے وجود میں امام زمان کی معرفت کے نور سے ہے. وہی صداقت یعنی امام زمان کی معرفت کا نور اس طرح ہے کہ وہ تصدیق کی منزل پر وہ صداقت کے ساتھ اس عمل میں ذرہ برابر چون چرا نہیں ہے, ذرہ برابر اوف نہیں ہے, ذرہ برابر زخموں کا کچھ نہیں ہے. تصدیق کیوں؟ وقت کے امام کے لیے کوئی اپنی خواہش نہیں ہے, ہیچ خواہش نفسانی در وجود نمیماند. جب انسان تصدیق کی اس منزل پر پہچان کر جاتا ہے تو پھر اپنی خواہشوں کو ختم کر دیتا ہے, وہ اپنے وقت کے امام کے سامنے ہوتا ہے. حرف اول و آخر صدق و راستی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو خود ابی الفضل عباس کو بھی یہی کہا گیا, جیسے امام صادق علیہ السلام صادق آل محمد, اسی طرح صادق آل محمد ایک عارف نامدار امام عصر کی توجہ کے لیے جو ہے ایک بہترین وسیلہ. یہ بھی جو میں آپ کی خدمت میں چیز پیش کر رہی ہوں کہ امام عصر سے کسی نے ملنے کا جب کہا تو یہی آیت جو میں نے ابھی تصدیق کے لیے مولا ابی الفضل عباس کے ان حروف کے لیے جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا, تو امام سے کسی نے خواہش کی بہت سارا عبادت, بہت زیادہ پڑھنا 40 راتیں 40 شبیں یہ تو خود امام ان کے خواب میں آ کر کہتے ہیں, امام نے ان کی توجہ کی کہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو, مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو اس درخواست کو اس طرح لکھو. کیسے لکھو؟ کہا 40 شبیں یہ پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی صدق. مسیر محبت میں, راہ محبت میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. 100 مرتبہ پڑھو 40 شبوں میں, وقت کا امام کہہ رہا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ سید ابن طاؤس جو ہیں لاہوف میں, یعنی امام مولا ابی الفضل عباس کے لیے لا ارن اللہ ذالک ابدا, یعنی اس طرح امام کی معرفت رکھنے والا اللہ کی بارگاہ میں, یعنی ڈائریکٹلی خدا کی معرفت رکھنے والا اس طرح ہم نے نہیں دیکھا. تو صدق کی اس منزل میں امام صادق علیہ السلام ابی الفضل عباس کو اس مقام پر دیکھتے ہیں کہ تسلیم اور صدق کی منزل میں امام مولا ابی الفضل عباس ایک ذرہ برابر امام کے حکم سے الگ نہیں ہوتے ہیں. بس یوں ہی ساتھ مدینے سے گئے کرب و بلا, کربلا جا کے تو مت پوچھئے کہ کیا کچھ نہ ہوا, حق ادا کر دیا واللہ وفاداری
رفتہ رفتہ ہوئے آثار قیامت کے آیاں، رفتہ رفتہ ہوئے آثار قیامت کے آیاں، مونس و یاور و انصار شہ کے تشنہ دہاں، بھوک اور پیاس میں جاتے رہے سوئے میداں، اپنی جان کرتے رہے سرور دین پہ قرباں، جب اجل سے وہ میں جام بقا لیتے تھے، ہاتھ اٹھا کر انہیں شبیر دعا دیتے تھے۔ بل پہ بل کھاتا ہے غازی کوئی چارہ ہی نہیں، جانا عباس کا مولا کو گوارا ہی نہیں، بھائی سے بڑھ کر کہ تو کوئی اور سہارا ہی نہیں، میتیں لاتے رہے حوصلہ ہارا ہی نہیں، یہ قیامت یہ مصیبت نہیں دیکھی جاتی، یہ قیامت یہ مصیبت نہیں دیکھی جاتی، شہ کی عباس سے حالت نہیں دیکھی جاتی، شہ کی عباس سے حالت نہیں دیکھی جاتی، شہ کی عباس سے حالت نہیں دیکھی